تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا درست بات کہو۔ درست بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ درست بات کہنے کا قولاً سدیدہ کا مطلب قرآن مجید کی تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ قول سدید وہ قول ہے جو سچا ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا قولوا قولا سدیدا، قول سدید بولو۔ قول سدید کیا ہے؟ روح البیان میں اس کی تفسیر میں ہے ایسا بول جو سچا ہو، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، درست ہو، اس میں غلطی نہ ہو، ٹھیک بات ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، اور نرم کلامی ہو، کسی کی دل خراشی نہ ہو، کسی کے دل کو چوٹ نہ لگے۔ قول سدید کا یہ مطلب ہے کہ قول انسان کی زبان سے نکلنے والا بول سچا ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ نہ ہو، صواب درست ہو، خطا اس میں نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اسی طرح ٹھیک بول ہو، اس میں ہزل یعنی کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اسی طرح نرم کلامی ہو، دل خراشی اور کسی کی دل آزاری اس کے اندر نہ ہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر تقوی اختیار کرنا مشکل امر ہے، اس لیے اللہ تعالی نے آسان ذریعہ اور آسان عمل ایسا بتلا دیا جس کی وجہ سے اللہ کا تقوی اختیار ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان کا درست استعمال، زبان کا صحیح استعمال۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، زبان سے نکلنے والے بول، اس میں سب سے بہترین، سب سے یعنی پسندیدہ کلام اگر کوئی ہے تو وہ کلام ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا۔ انسان اپنی زبان سے ایسے بول رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہو، اللہ سے جوڑنے والے ہو، تعلق مع اللہ والے بول ہو، تو پھر یہ بہترین بول ہے، اس پر اجر ملنے والا ہے، اس پر پکڑ ہونے والی نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ انسان جب بھی بولے تو ایسی بات بولے، ایسے بول اپنی زبان سے نکالے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔
اسی واسطے ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. جن کو صرف دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے تو وہ کتنے پسندیدہ بندے ہوں گے اللہ کے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہی گھر کا کوئی کام کرانا یاد آ جاتا ہے. جیسے سامنے سے کوئی مستری گزرے، اس کا پیشہ گھر بنانے کا ہے، دیوار اٹھانے کا ہے. اگر گھر کی دیوار میں کچھ خرابی ہو گئی، اس کو دیکھتے ہی ذہن میں فوراً اپنے گھر کی جو دیوار ٹوٹ رہی ہے یا ٹوٹنے والی ہے، یا گھر میں کوئی گارے مٹی کا سیمنٹ کا کام ہے، تو اگر کوئی پیشہ ور یعنی وہ مستری ہے تو اس کو دیکھتے ہی گھر کا کام یاد آ جاتا. اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی پانی کا کام ہے، نل وغیرہ لگانا ہے، پلمبر کو دیکھتے ہی گھر کے پانی کا نل کا کام یاد آ جاتا ہے کہ میاں ذرا گھر میں کام ہے، کبھی وقت ہے تو آ جاؤ. اسی طرح گھر میں رنگ روغن کرانا ہے، پینٹ کرانا ہے، رنگ روغن کرنے والا پینٹر جب سامنے دکھ جاتا ہے تو ایک انسان کو فکر آ جاتی ہے کہ بھائی گھر میں پینٹ کرانا ہے، کبھی بولوں گا. اسی طرح بندوں میں بعض اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ بعض اللہ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کر کے کتنا ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے، جن سے ملاقات کرنے سے، جن سے ملنے جلنے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہترین بات وہ ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، غیر اللہ کا ذکر نہ ہو. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں کہ جو کسی کی پشت پر تو بہت ہلکے ہیں، یعنی زیادہ بوجھ اور زیادہ وزن والے کام اور اعمال نہیں ہیں، مگر میزان میں اللہ کے یہاں جو اعمال کا ترازو ہے اس میں بہت وزنی ہے. دو عمل ایسے ہیں کہ جس کا وزن اللہ کے یہاں جو اعمال کے تولنے کا ترازو ہے، کل قیامت میں جو میزان عمل لگایا جائے گا اس میں تو اس کا وزن بہت زیادہ ہے، مگر عمل کرنے والے کے لیے وہ دو عمل بہت ہلکے ہیں. وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 طول الصمت، لمبی خاموشی، یعنی زیادہ چپ رہنا. دوسرا اچھے اخلاق. یہ دو عمل دیکھنے میں تو بہت ہلکے ہیں مگر اللہ کے یہاں ان کا وزن بہت زیادہ ہے.
کیا؟ لمبی خاموشی اور اچھے اخلاق۔ اسی واسطے اردو کا ایک محاورہ ہے، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ۔ لڑائی کے وقت، غصے کے وقت زبان کو قابو میں رکھ لیے تو کافی۔ اب سو سکھ اور سو پریشانیاں زبان سے ایک بول دینے کے بعد انسان کو گھیر لیتی ہے، اس سے انسان بچ جاتا۔ اسی واسطے بڑے لوگ بولتے کہ پہلے تولو پھر بولو، اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو۔ اسی واسطے اللہ والے بہت سوچ سمجھ کر بولتے تھے، بغیر سوچے سمجھے نہیں بولتے تھے۔ اسی واسطے حضرت طاؤوس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے چھوڑ دوں گا تو مجھے کھا جائے گا۔ یعنی جیسے درندے ہوتے ہیں جنگل کے، وہ بس چیر پھاڑ کرنا اور زخمی کر دینا ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اور جو جانور ہیں درندے قسم کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ان کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو طاؤوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زبان بھی ایک درندہ ہے، اگر میں اس کو بے قابو چھوڑ دوں گا تو یہ مجھے کھا جائے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دین میں عقل مند نہیں ہے جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص دین میں عقل مند نہیں ہے کہ جو اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم کو اپنی باتوں کو لکھنا پڑے، یعنی اگر تم اپنی بات کو بولنے سے پہلے لکھنا اگر تم اپنے اوپر لازم کر لو، اور لکھنے کے لیے کاغذ قلم اگر تمہیں خریدنا پڑے تو کاغذ قلم خریدنے کا جتنا خرچہ تم کو آئے گا تو تم بولنے سے بچ جاؤ گے، کم بولو گے اور زیادہ چپ رہو گے۔ اسی طرح ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میں نے دنیا کی کوئی بات نہیں کی، دنیاوی کوئی بات میں نے 20 سال تک نہیں کی۔ اتنا اپنی زبان پر قابو، اتنی اپنی زبان کی حفاظت کہ 20 سال تک انہوں نے دنیا کی کوئی بات نہیں کی، اور جب بھی بات کرتے تو کیا کرتے؟ اس کو کسی کاغذ پر لکھ لیتے، اور لکھ کر شام کو سونے سے پہلے وہ جو بات دن بھر کیے تھے جس کو لکھ لیے دیکھتے کہ فلاں فلاں بات جو آج میں کیا وہ کرنے کی تھی یا نہیں کرنے کی، وہ بات کرنے کی تھی یا خاموش رہنے کی تھی۔ اور اگر یعنی اس طرح سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے، آپ اندازہ لگائیے کہ 20 سال تک جو انسان اپنی زبان سے دنیا کی بات نہیں کیا، کتنے گناہوں سے وہ بچ گیا ہوگا۔ غیبت سے بچ گیا، گالی گلوچ سے بچ گیا، چغل خوری سے بچ گیا، لعن طعن سے بچ گیا، بہتان لگانے سے بچ گیا، الزام لگانے سے بچ گیا۔ کتنے گناہ زبان کے ہیں کہ زبان کی آفتوں سے وہ بچ گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زبان کی حفاظت کرنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
انسان جو بات کرتا ہے اپنی زبان سے 4 قسم کی بات ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان اپنی زبان سے جو بات کرتا ہے، پہلی قسم، اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے جو بات کرتا ہے وہ 4 قسم کی، 4 طرح کی باتیں کرتا ہے۔ نمبر 1، اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ تیسرا، نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان۔ چوتھا، نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کی باتیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی بات جس میں سرا